اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف تیرا خاندان کے پاس دنیا کے 90% لوگوں سے زیادہ دولت ہے تو آپ شاید مجھے پاگل کہیں گے، لیکن اگر میں آپ کو ان کے نام دکھاؤں، ان کے بینک، ان کی شادیاں اور وہ دستاویزات جو 300 سال پیچھے تک جاتی ہیں، یہ ویڈیو ختم ہونے تک آپ جمہوریت، مرکزی بینکوں اور یہاں تک کہ شاہی شادیوں کو بھی ایک نئی نظر سے دیکھیں گے۔ اگر آپ تیار ہیں سب سے تاریخ حقیقت سننے کے لیے تو ابھی بٹن دبائیں، چلتے ہیں اندرونی کھیل کی طرف۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں طاقت صدر، بڑی کمپنیوں کے مالک یا اخباروں کے ارب پتیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ غلط ہے۔ اصل حقیقت ووٹوں سے نہیں ملتی، یہ وراثت میں چلتی ہے۔ یہ چھپتی ہے خیراتی اداروں کے پیچھے، خفیہ ٹرسٹوں کے پیچھے اور ان کے خون کے رشتوں میں جو صدیوں سے ایک دوسرے سے شادیاں کرتے آئے ہیں تاکہ کھیل بند رہے۔ آج ہم 4 ایسی حقیقتیں کھولیں گے جو کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتی۔ وہ قدیم بینکاری خاندان جنہوں نے ہر بڑی جنگ کے 1 یا 2 فریقوں کی مالی مدد کی۔ 13 سے 15 خاندان جو آج بھی زیادہ تر مرکزی بینکوں پر قابض ہیں۔ 3 خفیہ شادیاں اور طاقت کا وہ نظام جو عالمی رشتہ داری کا بندھن ہے۔ اور آخر میں 1956 کے وہ دستاویزات جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ ہر سال جمع ہوتے ہیں اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جنگوں سے کمائی کرنے والے خاندان۔ چلتے ہیں 1850 کے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ۔ ایک سونار نام مائر ایشمیل باور، وہ اپنے سکہ ساز دکان پر ایک سرخ ڈھال لٹکاتا ہے جو جرمنی زبان میں اسے کہتے ہیں روٹ شیلڈ۔ یہی سرخ ڈھال بعد میں دنیا کے سب سے طاقتور بینکاری نام میں بدل جاتی ہے، روٹ شیلڈ۔ مائر کے 5 بیٹے تھے، ایک لندن، ایک پیرس، ایک وینیا، ایک نیپلز اور ایک فرینکفرٹ بھیجا۔ ایک ہی نسل میں یہ خاندان بادشاہوں اور انقلابات کو قرض دینے لگے۔ نپولین کی جنگ۔ روت شیلڈ نے ویلنگٹن کی مدد بھی کی اور فرانس کو بھی قرض دیا۔ امریکی خانہ جنگی، دونوں طرف شمال اور جنوب دونوں کو قرض۔ پہلی عالمی جنگ۔ جے پی مورگن جو امریکہ میں روٹ شیلڈ خاندان کا نمائندہ تھا، انہوں نے تمام قرض کا بندوبست کیا۔ لندن کے نارتھ روٹ شیلڈ کا مشہور جملہ ہے، مجھے پرواہ نہیں قانون کون بناتا ہے، جس کے پاس ملک کے پیسے کا اختیار ہو، اصل حکومت وہی کرتا ہے۔ 1850 عیسوی تک محتاط اندازے کہتے ہیں کہ روٹ شیلڈ خاندان کی دولت دنیا کی سب سے بڑی نجی دولت تھی۔ آج کے حساب سے 500 ارب سے لے کر 2000 ارب ڈالر سے زیادہ، اور یہ خاندان صرف ایک تھا، لیکن یہ اکیلے نہیں تھے۔ مرکزی بینکاری کا کنٹرول۔ کرسمس کی رات 1913 عیسوی امریکہ، لوگوں کی توجہ تہواروں پر اور چند افراد خفیہ طور پر ایک جزیرے جیکل آئلینڈ پر جمع ہوئے ہیں۔ نام وہی جنہیں آپ جانتے ہیں، پال وار برگ، نیلسن ایلڈرچ جس کی بیٹی نے جان ڈی راک فیلر جو نیر سے شادی کی، اور جے پی مورگن کے نمائندے۔ یہ لوگ فیڈرل ریزرو ایکٹ تیار کر رہے تھے، 1 ماہ بعد پارلیمان سے جلدی میں پاس کرایا جاتا ہے۔ صدر ووڈرو ولسن دستخط کرتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے نادانستہ اپنے ملک کو تباہ کیا۔ اب ایک بڑی صنعتی قوم چند لوگوں کے قرض کے نظام کے قبضے میں ہے۔ یہاں اصل راز فیڈرل ریزرو حکومت کا دائرہ نہیں، یہ نجی کارپوریشن ہے جس کے حصے دار چند بینک ہیں۔ ان حصے داروں کا سراغ جاتا ہے صرف 8 خاندانوں تک: روٹ شیلڈ بینک، لندن، برلن، لازارڈ پیرس، اسرائیل، موساس، سیف اٹلی، کون لوب نیو یارک، واربرنگ جرمنی، ہالینڈ، لیہمن، گولڈن مین، راک فیلر کے بینک۔ یہ خاندان آج بھی زیادہ تر ملکوں کے مرکزی بینکوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یورپ وہی کھیل۔ یورپی مرکزی بینک، بینک آف انگلینڈ اور سوئٹزر لینڈ کا عالمی بینک، برائے بینک، سب انہی خاندانوں کے زیر اثر ہیں۔
خون کے رشتے اور قریب کی شادیاں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاہی خاندانوں میں جائیداد ماموزاد کی شادیاں عجیب ہیں، ذرا بینکاری خاندانوں کو دیکھیں۔ 2011 میں جیکب روتھ شیلڈ کی بیٹی ہنا شادی کرتی ہیں جیمز روتھ شیلڈ سے، یعنی اپنے ہی خاندان کے دوسرے حصے سے۔ یہ محبت نہیں، یہ حکمت عملی ہے، اس لیے کہ ایک سائنسی اصطلاح ہے قریب النسب افزائش، یعنی باہمی خاندان میں نسل چلانا۔ 19ویں صدی میں یورپی بادشاہوں میں یہ شرح 5% 9% تھی۔ روتھ شیلڈ کے خاندان میں 20ویں صدی میں بھی تقریباً 5-6% تھی، یعنی باقاعدہ منصوبہ بندی سے طاقت اور دولت خاندانوں کے اندر ہی رکھنا، بیسل بینکاری خاندان نہیں۔ ملکہ الزبتھ اور شہزادہ فلپ تیسرے درجے کے کزن اور پھر ایک اور نسب سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ شہزادہ چارلس اور ڈینا قریبی رشتہ، ولیم اور کیٹ 12ویں درجے کے رشتہ دار، ہیری اور میگن 17ویں درجے کے رشتہ دار۔ یہ اتفاق نہیں، ماہر کہتے ہیں کہ دنیا کے 5000 طاقتور ترین افراد صرف 6 رشتوں کے فاصلے تک ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جدید اجتماع، ورلڈ عالمی معیشی فورم اور ریس کمیٹی۔ 1956 میں ہالینڈ کے ہوٹل بلڈربرگ میں پہلا خفیہ اجلاس شروع ہوا۔ راک فیلر روتھ شیلڈ نمائندے ہیں، CIA ڈائریکٹر، شاہی خاندان، میڈیا مالکان۔ ہر سال اجلاس، کوئی صحافی انداز نہیں۔ سرکاری مقصد گفتگو کو فروغ دینا، غیر سرکاری لیک شدہ موضوعات، آبادی میں کمی، ڈیجیٹل کرنسی، عالمی ٹیکس اور ماحولیاتی ہنگامی قوانین۔ لیکن اصل دھماکہ 1956 میں ہی۔ اسی سال امریکہ نے ریس کمیٹی بنائی۔ تحقیق کا موضوع میسرکین اداروں کے مقاصد، نتیجہ راک فیلر، کارنیگی اور فورڈ ادارے ایک عالمی حکومت بنانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ نورمن ڈوڈ کو کارنیگی اداروں کے صدر نے کہا، ہم نے پیسوں کے ذریعے امریکہ کو تبدیل کر۔ معائنہ کار نورمن ڈوڈ کو کارنیگی ادارے کے صدر نے کہا، ہم اپنے پیسوں کے ذریعے امریکہ کو تبدیل کریں گے تاکہ یہ سوویت یونین کے ساتھ ضم ہو سکے۔ جب ڈوگ نے پوچھا کیوں، جواب ملا، جنگ معاشروں کو بدلنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ہم 1900 کے بعد سے ہر بڑی جنگ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تحقیقات دبا دی گئیں، زیادہ تر ریکارڈ تباہ، لیکن نقلیں آج بھی موجود ہیں۔ آج کے اجلاس بلڈربرگ آج بھی ہر سال ہوتا ہے۔ 2022 میں اسپین میں مہمان، گوگل، بڑی ادویاتی کمپنیاں، عالمی فوجی اتحاد، بادشاہ، بڑی سرمایہ کار کمپنیاں، عالمی معیشی فورم، یہی لوگ بس زیادہ خوبصورت انداز کے ساتھ۔ وہ اب چھپتے نہیں، ان کے سربراہ نے خود کہا، تم کچھ نہیں رکھو گے اور خوش رہو گے۔ دنیا کی 3 سب سے بڑی سرمایہ کار کمپنیاں جو تقریباً پوری دنیا کی کمپنیوں کے مالک ہیں، ہر سال ان اجلاس میں شامل ہیں۔ وہ 13 سے 15 خاندان جن کا نام ہر جگہ آتا ہے۔ تحقیقی فہرست بار بار ان ناموں پر ختم ہوتی ہے: روتھ شیلڈ، راک فیلر، مورگن، ڈو پونٹ، ایسٹر بونڈی، لیچن، کولنرز، فریمین، کینیڈی، اوناسس، واربرگ، رسل، مینڈووین۔ یورپی شاہی نسب، امریکہ کے تقریباً تمام صدر کا خون انہی یورپی شاہی خاندانوں سے ملتا ہے۔ ایک واحد صدر ایسا تھا جس کا رشتہ نہیں ملتا: مارٹن وین بیورین۔ اوباما 11ویں درجے کے رشتہ دار جارج بش کے ساتھ۔ ٹرمپ دور سے ہیلری کلنٹن کے ساتھ رشتہ، یہ سازش نہیں، یہ درج شدہ نسب کی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ خاندان جو جنگوں کے دنوں فریقوں کو پیسے دیتے تھے، آج ثقافتی جنگوں کے دنوں فریقوں کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ
कंपनियों के मालिक, खबरों के मालिक, अद्वियाती इदारों के मालिक, और वो मौज़ूआत जिन पर आप लड़ते हैं वही लोग उनके माली मदद करते हैं। आप बाएं हो या दाएं, वो आपके अजर की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं। डिजिटल करेंसी वही लोग, कार्बन पॉइंट निज़ाम वही लोग, आलमी इदारे, सेहत के आलमी कवानीन, पैसे देने वाले वही ख़ानदान। असल हकीकत जब आप समझ जाएंगे, जंग, सियासत, माशरा, ये लड़ाई बातें और दाएं की नहीं और ये ऊपर और नीचे की है। ऊपर वालों के नाम, पत्ते और निशानियां सदियों से बदलती नहीं है, तो आप क्या करें? उनकी लिखी हुई झूठी लड़ाइयों में न उलझें। ऐसे हुनर और असासे बनाए जिनका इख्तियार उनके हाथ न हो। ज़मीन आज़ाद, ज़राए हकीकी तालीमात, उन हकीकत को रोज़ाना अश्कार करें, वीडियोस बनाएं, बोलें कि रोशनी ही सफाई है। आखिरी पैगाम, अगर ये वीडियो आपको ला गई हो तो जानने से पहले 3 काम करें। पसंद करने वाला लाइक बटन दबाएं। तबसरा में वो ख़ानदान लिखिए जिसने आपको सबसे ज़्यादा चौंका दिया। साथ रहें, अगली किस्त कल आ रही है। अगली वीडियो में मिलते हैं। खतरे में रहें मगर जागते रहें।